جو ہمارے جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کے اعزاز میں استقبالیہ رکھا اور یہاں ہمیں انہوں نے عزت بخشی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آپ سے بات کرنی ہے، اس سے پہلے کہ میں مائک ان کے حوالے کروں، باتیں تو وہی ہیں جو کل مولانا صاحب نے شکارپور جلسے میں کی اور آپ نے نہیں چلائیں، یہاں تک کہ ہم آپ کے پاس دعوت لے کر بھی آئے، لیکن بہرحال شکوہ میرا ہے سکھر کے صحافیوں سے، شکارپور کے صحافیوں سے، لیکن میں درخواست کروں گا حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدمت میں کہ وہ سکھر کے میڈیا سے مخاطب ہو۔ سوالات سے سٹارٹ کر لیں، بسم اللہ کریں۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ معذرت کے ساتھ کہ کچھ عرصے سے جو ہے وہ آپ تنقید کا نشانہ کہیں نہ کہیں بن رہے ہیں کہ آپ اصل جو معاملات ہیں امریکہ سے بھی متعلق، حکومتوں سے متعلق بہت زیادہ آواز بلند کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے آپ نے جو ہے مارچ کیے ہیں، لیکن اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید آپ کافی عرصے سے گوشہ نشینی میں نظر آ رہے ہیں، تو اس کا ذرا کلیئر کیجیے گا تھوڑا سا، یہ مطلب ابہام ہے لوگوں میں کہ ایسا کیوں؟ دیکھیے، بڑی وضاحت کے ساتھ میں عرض کر دوں کہ جمعیت علماء اسلام ایک مین اسٹریم سیاست کا حصہ ہے اور ہم ہر وقت میدان میں ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور بات یہ ہے کہ جس فتنے کو ہم نے اقتدار سے نکالا، اس نے جو ملکی نظام کو تباہ کیا، ملکی معیشت کو تباہ کیا، سیاسی عدم استحکام لے آیا، معاشی عدم استحکام لے آیا، اور اب وہ اس پر مصروف ہے کہ ملک میں دفاعی عدم استحکام آ جائے، تو اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے ظاہر ہے جی کہ پھر حکومتی نظام سنبھالنے کے بعد تو معاملات ٹھیک کرنے ہوتے ہیں۔ تو ہم سب جماعتیں جو اس وقت حکومت میں شامل ہیں، ہم سب ایک ٹیم کی طرح کام کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ سب کے اپنے اپنے منشور ہیں، اختلاف رائے ہے، لیکن ملک کی معیشت کو بہتر بنانا، اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہم نے ان 6-7 مہینوں کے اندر وہ پاکستان کہ جو بلیک لسٹ ہونے کے کنارے کھڑا تھا اور دیوالیہ قرار دیے جانے کے بالکل کنارے ہم کھڑے تھے، وہاں سے ہم ان کو واپس لائے اور آج ہم ایک وائٹ لسٹ پہ ہم واپس داخل ہو گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے چونکہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی حیثیت ایک کلید کی ہے، جب تک وہ آپ کو سفید نہیں قرار دے گا مالیاتی لحاظ سے، دنیا آپ کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتی، اپنے دوست آپ کی مدد نہیں کر پاتے۔ آج چائنا کے ساتھ ہماری گفتگو بڑی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، لیکن ایک چیز کو مد نظر رکھیں کہ 2014 میں 126 دن کا دھرنا جس نے چینی صدر کے دورے کو منسوخ کرایا، آج جب محمد بن سلیمان پاکستان آ رہا ہے، عین اسی دن کو اسلام آباد کے لیے اعلان کر دینا جس سے کہ ان کا دورہ منسوخ ہو گیا، یہ کس سازش کے تحت ہو رہا ہے؟ یہ کس کے اشاروں سے ہو رہا ہے؟ یہ کوئی حماقت سے نہیں ہو رہا، باقاعدہ ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے۔ تو اس ساری صورتحال سے ہم نمٹ رہے ہیں، دوست تعاون کرنے کو تیار ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اعتماد کی بحالی کا ایک سفر ہمارا چل رہا ہے اور الحمدللہ ہم اس میں کامیابی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ ابھی ہم روس کے ساتھ بھی معاہدات کی طرف جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ جو صورتحال جس میں ہم گر چکے ہیں اور جس سے ہمیں نکلنا ایک بہت بڑا مشکل ہے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے آپ سیلاب آ گئے قدرتی آفت کے طور پر، تو اس نے تو بالکل ہمارے معیشت کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی ہے جی۔ یہ سارے وہ چیلنجز ہیں کہ جس کے لیے ہمیں بیٹھ کر تمام توانائیاں صرف کرنی چاہیے۔ جلسے بھی ہمیں کرنے آتے ہیں، پبلک میں بھی ہمیں جانا ہوتا ہے۔ ایک لمبے عرصے کے بعد کل ہمارا شکارپور میں جلسہ تھا، آپ نے دیکھا کہ تاریخی جلسہ تھا، جس طرح دوبارہ جیسے ہمارے ملین مارچ کا ایک یاد تازہ ہو گئی اس سے، تو پبلک میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ میں ابھی خیبر پختونخوا جا رہا ہوں، وہاں پر بھی ہمیں شمالی جو ہمارے اضلاع ہے ان کی طرف مجھے جانا ہے، کشمیر بھی میں جاؤں گا، میں بلوچستان میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو عوامی رابطہ جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ العزیز، اور ہم مین اسٹریم کی سیاست لڑیں گے
اور اس فتنے کا جو مقابلہ ہے وہ ہم کریں گے اور ملک کی ترقی کی راہیں ڈھونڈیں گے. ہونے جا رہی ہے آج بھی وزارت دفاع کی طرف سے سمری موو ہو رہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں اس معاملے کو اتنا جو ہے وہ پیچیدہ بنایا گیا ہے اور کون نیا آرمی چیف جو سپہ سالار کون ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے میں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک معمول کا عمل ہے، سرکاری ملازمت ہے، ریٹائرمنٹ جو ہے اس کا ایک انجام ہوتا ہے، اس کا ایک آخری اینڈ ہوتا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہا ہے، کوئی آج پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا. لیکن جب آپ ایک لانگ مارچ کرتے ہیں اور یہ کہ ہم اپنی مرضی کا آرمی چیف لائیں گے اور اپنی مرضی کے آرمی چیف لانے کے لیے آپ ہماری دفاعی قیادت کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں، ہماری سیاسی قیادت کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں. کل اگر میں کہوں کہ میری مرضی کا آرمی چیف ہوگا، پیپلز پارٹی کہے کہ میری مرضی کا آرمی چیف ہوگا، تو ہمارے دفاعی نظام کا کیا بنے گا آخر جی؟ اس حوالے سے جو بھی ہو آئین کے مطابق ہو، میرٹ پر ہو، جس کو اختیار ہے وہی کریں. مولانا صاحب آپ یہ بتائیے 26 نومبر میں جو لانگ مارچ پنڈی کی طرف جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ بتائیے. لانگ مارچ تو نہیں ہے، فرلانگ مارچ ہے، روزانہ ایک فرلانگ چلتے ہوتے جو ایک یہاں سارے ملک میں چل رہی ہے، ایک طرف مختلف جو ہے انکشافات ہو رہے ہیں. تسنیم حیدر کا ایک حالیہ جو یہ بیان آیا ہے جو کہ مسلم لیگ نون کا حصہ بھی مانا جاتا رہا ہے لندن میں، انہوں نے بھی جو ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا کہ پلاننگ لندن سے ہوئی ارشد شریف اور عمران خان کے قتل کی کوشش کے حوالے سے. تو یہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ صرف یہ الزامات ایک دوسرے پر لگا رہے ہیں، کس طرح کی سیاست چل رہی ہے؟ میرے خیال میں ملک میں ادارے موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں، تفتیشی ادارے موجود ہیں. اس طرح ہر ایک آدمی بیٹھ کر کوئی نہ کوئی ایک گلچھڑیاں جو ہے وہ اچھال دیتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہ میں اس حوالے سے کسی کا جواب دینے کا پابند ہوں. میں ملک کو دیکھتا ہوں، ملک کے ادارے ہیں، ملک اداروں سے چلتا ہے، اس پہ ہمیں اعتماد کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق چلنا چاہیے. اہم میٹنگ آج اسلام آباد میں ہونے والی تھی، وزیر اعظم آج آرمی چیف کے حوالے سے کرنا چاہتے تھے. کوئی صلاح و مشورہ، آپ چونکہ کلیدی جماعت ہیں اس میں بڑی اہم حیثیت رکھتے ہیں، کچھ ہے صلاح مشورہ؟ تو آپ سے ضرور شیئر کروں گا میں کوئی. ہماری کوشش تو ہوگی نا، آپ کچھ بتائیں. جب لانگ مارچ کر رہی ہے تو اس پہ حکومت کو کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ دیکھیے آپ نے ہمارا لانگ مارچ دیکھا، میں کراچی سے چلا، سکھر سے گزرا اور پھر ہم 4-5 دن کے اندر اسلام آباد پہنچے، پھر وہاں 15 دن ہم رہے. نہ کوئی راستے میں ٹریفک بند ہوئی، نہ کوئی ایک گملہ ٹوٹا، نہ کوئی پتا ٹوٹا. اور آپ نے دیکھا کہ ان کو تو عدالت نے اجازت دی، عدالت کی اجازت سے ان کی جگہ بھی متعین ہوئی، لیکن اس کے باوجود خلاف ورزی کر کے وہ بلیو ایریا میں گئے، وہاں آگ لگائی، انہوں نے خلاف ورزی کی. تو جن کا پچھلا ریکارڈ فساد کا ہے، گھیراؤ جلاؤ کا ہے، وہاں اسلام آباد کے امن کو تباہ کرنے کا ہے، تو ظاہر ہے پھر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شہریوں کو امن فراہم. سیاستدان بھی ہے، جس طرح کی اب آج کل سیاست ہو رہی ہے، کبھی کسی کی آڈیو لیک ہو رہی ہے، کبھی کسی کی ویڈیو لیک ہو رہی ہے، یہ گندی سیاست ہو رہی ہے، کب تک چلتی رہے گی؟ بس جب تک عمران خان کی سیاست کا حصہ ہوگا تو یہ گندی چیزیں آتی رہیں گی اور یہ گند ہماری سیاست میں آتا رہے گا. اس کی جڑ جو ہے وہ وہی ایک ہی پارٹی ہے، اس کا کلچر ہے، اس کی گندگی اور غلاظتیں ہیں جو قوم کے سامنے آ رہی ہے. ہم کم از کم اس قسم کی سیاست کا نہ حصہ ہیں، نہ یہ ہمارے اقدار ہیں، نہ ہم کسی کے ذاتی عیبوں کے پیچھے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہر ایک انسان ہے، تو ہمیں شریعت کے مطابق رویے رکھنے چاہیے. میں آپ سے سیاسی اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن میرے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں آپ کی ذاتی زندگی کا پیچھا کروں. یہ سوال ہے کہ عام انتخابات جو ہیں وہ وقت پہ ہوں گے یا وقت سے پہلے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ یا وقت کے بعد جو سندھ ہے اس کا مستقبل کیا ہے یہاں پہ؟ جو مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر سندھ میں مقابلہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، آئندہ انتخابات میں JUI پیپلز پارٹی کے ساتھ مقابلہ کرے گی یا ساتھ لڑے گی؟ دیکھیے ابھی الیکشن، دیکھیے ہر پارٹی کو حق ہے کہ وہ الیکشن لڑے. جمعیت علماء اسلام پورے ملک کی اس وقت ایک بڑی جماعت کے طور پر تسلیم کی گئی ہے اور سندھ میں بھی آج لگتا ایسا ہے کہ ایک مد مقابل قوت کے طور پر جمعیت ابھر رہی ہے. اب یہ تو وقت بتائے گا کہ کیا ہم کسی پارٹی کے ساتھ
इंतखाबी एडजस्टमेंट कर सकते हैं या मुकाबला कर सकते हैं, इसका फैसला तो फिर जब आने वाले वक्त। जी लास्ट क्वेश्चन जी। मुल्क के अंदर जो मौजूदा मामलात हैं, जो मसाइल हैं, जो बीमारियां हैं, उनका हल क्या है? खजाने के हवाले से बड़ी कयास आराइयाँ हो रही है कि पाकिस्तान का मैशी जो मामला है वो डूबने को जा रहा है, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूँ, जो मुश्किल थी उसको कंट्रोल कर लिया गया। मुश्किल ये थी कि आपका पैसा जो है एक जगह ठहर नहीं रहा था, और यहाँ तक कि 245-250 के करीब डॉलर के मुकाबले में आ गया था। अब वो वापस आ गया है, अब 220 से 25 के दरमियान अटका हुआ है। कीमतें जो हैं पेट्रोलियम की वो मुस्तहकम हैं, यानी बढ़ नहीं रही हैं, कुछ कम हुई हैं, कम होने के बाद एक जगह ठहर गई हैं, और उसको इस्तेहकाम देने की कोशिश की जा रही है ताकि उसके बाद फिर उसको मज़ीद कम किया जा सके। बिजली का मसला है, उसके ऊपर इसको फोकस किया जा रहा है कि हम किसी तरीके से लोगों पर बिजली का जो बोझ है, उसकी बिलों का जो बोझ है, उसको कम करें। और फिर यह है कि इस वक्त जो आपके स्टेट बैंक है, हर चंद कि उन्होंने उसको IMF के हवाले किया, लेकिन जो पैसे रिज़र्व में वो छोड़ के गए थे उससे कई गुना इस वक्त इजाफा हो गया है उसके अंदर। तो एक बेहतर सूरत की तरफ हम जा रहे हैं, और जो इशारात हैं वो वाज़े तौर पर बता रहे हैं कि मईशत की बेहतरी की तरफ सफ़र शुरू हो गया है। हज़रत, मैं ना इसका कोई ज़िम्मेदार हूँ, नहीं मेरी ड्यूटी है। आर्मी चीफ जो भी आएगा, मैंने आपसे कह दिया कि जो जिसको इख्तियार है वो भी मालूम है, जिस रूल्स के तहत करने हैं वो भी मालूम है, जिस मेरिट के तहत होने हैं वो भी मालूम है। तो जिनका इख्तियार है हमने उसको पर एतमाद किया है, वो फैसला करेंगे। मैं मौलाना साहब को, सिंध की पूरी क़यादत को अपने घर पे यहाँ देख करके आप तनकीद का निशाना कहीं ना कहीं बन रहे हैं कि आप असल जो